آج ہم انشاءاللہ سورۃ المرسلات جو 29ویں پارے کی آخری سورت ہے اس کی آیات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سورۃ المرسلات سبق نمبر 60۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے نہیں ہلاک کر دیا پہلوں کو؟ ثم نتبعهم الآخرین، پھر ہم پیچھے لگاتے ہیں ان کے دوسروں کو۔ كذلك نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم سلوک کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، بہت بڑی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالی نے ان آیات میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ تم نے کیا دیکھا نہیں کہ ہم نے پہلوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ یہاں پہلوں سے مراد یعنی جناب نوح علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جتنے کافر ہیں وہ مراد ہیں الاولین میں، یعنی نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو بھی کافر تھے وہ سب الاولین میں شامل ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے
پہلے کافر، یعنی یہ وہ کافر ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے کافر مراد ہیں۔ فرمایا کہ ان کے اندر جناب نوح علیہ السلام کی کافر مشرک قوم وہ سب سے پہلے نمبر پر آ گئی، اور پھر اس کے بعد قوم عاد وہ بھی الاولین میں آ گئی، اور پھر قوم سمود وہ بھی الاولین میں شامل ہے، اور پھر قوم لوط وہ بھی الاولین میں شامل ہے، اور پھر فرعون اور اس کا سارا لاؤ لشکر جو بحر قلزم میں ڈوب کر مرا اور سارے ہلاک ہوئے تو وہ بھی الاولین میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح یعنی باقی جتنی اقوام کے جو قوم وہ پہلے اپنے کفر اپنے شرک کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے تو وہ سارے الاولین میں شامل ہیں۔ الم نہلک الاولین، کیا نہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا الاولین پہلوں کو، پہلے لوگوں کو۔ تو پھر بات سمجھ آ گئی نا کہ الاولین میں کون شامل ہیں۔ فرمایا اس کے بعد ثم نتبعہم الآخرین، کہ پھر ہم ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں الآخرین پیچھے آنے والوں کو، بعد میں آنے والوں کو۔ تو الآخرین میں بلا کون سے کافر مراد ہیں؟ یہ وہ ہلاک ہونے والے کافر مراد ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ ایک ذرا باریک سی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ذرا غور کریں گے تو وہ انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کا ہم لفظ بولتے ہیں نا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں عام طور پر ہمارے ہاں یہ بات ذہن میں آتی ہے، یہ بات سوچ میں آتی ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بس کلمہ پڑھنے والے مراد ہیں۔ یہی بات ذہن میں آتی ہے نا کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ کو اپنا نبی رسول مانا، یہ لوگ مراد ہیں۔ جبکہ میرے بھائیوں یہ بات جو ہے نا یہ پوری طرح یہ اصل بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بات یہاں پر عرض کروں گا کہ آپ کی امت وہ ساری امت ہے کہ جو بھی انسانیت اس وقت اس کائنات میں موجود ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد جو قیامت تک آنے والے تمام انسان ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ وہ بھی کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔
یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھی امت ہیں، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی آپ کی امت ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 خوبیاں اور 5 ایسے اوصاف اللہ نے بیان یعنی عطا کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی رسول کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے ایک آپ نے اپنا وصف یہ بیان کیا کہ اللہ نے مجھے جامع کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اعطیت بجوامع الکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات کہنے کی توفیق اور صلاحیت اور ملکہ عطا کیا ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمْ، اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کا مال حلال کیا ہے۔ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے یہ غنیمت کا مال کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ تیسری آپ نے اپنی خصوصیت یہ بیان فرمائی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا ہے کہ جہاں نماز کا وقت ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وَطُهُورًا، اور اس کو پاکیزہ بھی بنا دیا گیا ہے، وضو کے لیے پانی نہ میسر ہو تو تیمم کریں آپ مٹی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آپ نے اپنی چوتھی خصوصیت یہ بیان کی، فرمایا کہ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مجھ سے پہلے جو نبی بھی آتا وہ اپنی قوم کا نبی، اپنے علاقے کا نبی بن کر آتا، لیکن اللہ نے مجھے ساری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا، ساری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا۔ اور آپ نے اپنا وہ جو 5واں خاصہ تھا نا وہ یہ بیان کیا، فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے ساتھ اللہ نے نبیوں کو ختم کر دیا، یعنی نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 اوصاف بیان کیے، ان میں سے ایک وصف کیا ہے کہ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ ساری انسانیت کے نبی ہیں۔ قرآن مجید سورۃ الاعراف اور 158 نمبر آیت ہے، قرآن مجید سورۃ الاعراف اور 158 نمبر آیت، فرمایا قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ اپنی زبان مبارک سے یہ بات فرما دیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا سٹیٹس کیا ہے کہ آپ ساری انسانیت کے نبی ہیں، یعنی کوئی مشرق کا رہنے والا ہے، کوئی مغرب کا رہنے والا ہے، کوئی شمال کا باشندہ ہے یا کوئی جنوب کا باشندہ ہے، کوئی کسی بھی بر اعظم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کسی قوم قبیلے خانوادے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہر انسان کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی ہیں۔ بلکہ میں اس سے بھی تھوڑی سی بات اور آگے کر دوں، صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، جنات کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔
جنات کے لیے بھی اب نبی کون ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس کے بعد آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، یعنی آپ کی جو نبوت ہے وہ ایک زمانے کے لیے نہیں، ایک صدی یا 2 صدیوں کے لیے نہیں، بلکہ وہ قیامت تک کے لیے محیط ہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ تو میرے بھائیوں پھر بات سمجھ آئی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں اپنا یہ ذہن واضح اور کلیئر کرنا چاہیے کہ آپ صرف ان کے ہی نبی نہیں ہیں کہ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں یا جو آپ کو نبی رسول مانتے ہیں یا جو آپ کا کلمہ پڑھ کر وہ نماز، بلکہ آپ جو ہے نا وہ نبی ہونے کی حیثیت سے ساری انسانیت کے نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی۔ بات سمجھ آئی نا؟ اچھا، لیکن فرق کیا ہے؟ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو نبی رسول مانتے ہیں اور وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ، جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا، وہ آپ کی امت، اس امت کو کہتے ہیں امت اجابت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ امت اجابت۔ امت اجابت کا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی، بطور رسول انہوں نے قبول کیا۔ امت اجابت یعنی جنہوں نے آپ کو بطور نبی کیا کیا ہے؟ قبول کر لیا۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ اجابت آپ اکثر سنتے ہیں نا، وہ ایجاب و قبول، ایجاب و قبول، یہ نکاح کے موقع پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ایجاب، اجابت، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قبول کرنا۔ لیکن جنہوں نے کلمہ نہیں بھی پڑھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول نہیں مانا، لیکن وہ بھی آپ کی امت ہیں، لیکن اس امت کو کہتے ہیں امت دعوت۔ وہ کون سی امت ہے؟ امت دعوت، کہ ان کو دعوت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں، آپ کو اپنا رسول تسلیم کریں۔ اگر وہ آپ کو نبی مان لیں گے، رسول تسلیم کر لیں گے، تو قیامت والے دن ان کا بیڑا پار ہوگا۔ اگر انہوں نے نبی رسول نہ مانا، نہ تسلیم کیا، تو کل قیامت والے دن وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا مقتدا، ساری کائنات کے امام، سردار، اعلیٰ، افضل، بہتر، برتر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لبوں سے، میٹھی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار۔ اگر کوئی یہودی، کوئی عیسائی، اگر وہ میرے بارے میں سن لیتا ہے تو اس کے بعد بھی وہ میرا کلمہ نہیں پڑھتا، مجھے نبی رسول نہیں مانتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودی، وہ عیسائی، اگرچہ وہ آسمانی مذہب کو ماننے والا ہے، آسمانی کتابوں کو مانتا ہے، تورات انجیل کو، لیکن اگر اس نے مجھے نبی رسول نہ مانا تو الا دخل النار، وہ بھی جہنم کی آگ میں داخل ہو۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ ایک عیسائی، ایک یہودی، وہ کتنا بڑا بھی ایماندار ہو، کتنا بڑا بھی دیانتدار ہو، کتنا بڑا بھی وعدے کا پابند ہو، اور کتنا بڑا بھی اچھے اخلاق کا مالک ہو، لیکن اگر وہ یہودی ہوتا ہوا، عیسائی ہوتا ہوا، اپنے مذہب پر پوری طرح کاربند ہوتا ہوا مر جاتا ہے،
تو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اب بات سمجھ آئی نا؟ تو آپ کی جو امت ہے یعنی امت محمدیہ، اس کی کتنی اقسام ہیں؟ دو۔ پہلی قسم کیا ہے؟ امت اجابت، اور دوسری قسم کیا ہے؟ امت دعوت۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ کلمہ پڑھنے والے یہ سارے کون ہیں؟ امت اجابت۔ اور جتنے اس وقت کائنات میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت کے ہیں، جین مت کے ہیں، مجوسی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے سیکولرازم کے، سوشلزم کے، کمیونزم کے، یہ جتنے بھی دنیا کے کافر ہیں، یہ سارے کے سارے یہ امت دعوت ہیں۔ یہ کون ہے؟ امت دعوت۔ تو اب ذرا بات کو پھر ہم دوبارہ سمجھیں کہ یہ جو اللہ نے لفظ استعمال کیا نا کہ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں الآخرین، بعد والوں کو۔ تو الآخرین میں کون مراد ہیں؟ کون سے کافر مراد ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ امت اجابت کے ہوں یا امت دعوت کے ہوں۔ کیوں بھی میری بات سمجھے نا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت جو ہے، کئی ایسے بدبخت ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ایک کام ایک نہیں کرنا کلمہ پڑھنے والوں کا۔ میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا الم نہلک الاولین، کیا ہم نے نہیں ہلاک کر دیا یعنی پہلی امتوں کے کافروں کو؟ وہ پہلی امتوں سے کون مراد؟ نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے امتی، یعنی سارے کافر مراد ہیں۔ اور ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم پیچھے لگا دیتے ہیں ان کے یعنی پیچھے آنے والوں کو۔ اور یہاں الآخرین سے کون سے کافر مشرک مراد ہیں؟ کون سے پاپی مراد ہیں؟ کہ جو اس امت سے تعلق رکھتے ہیں، امت دعوت یا امت اجابت۔ سورۃ الواقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، معروف سورت ہے، جس کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں یہ امیر ہونے کے لیے۔ یہ سورۃ الواقعہ، سورۃ الغنا، بعض لوگ اس کا نام رکھے ہے سورۃ الغنا، یہ غنی کرنے والی سورت ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، سارا قرآن ہی اللہ کی رحمت ہے، سارا قرآن ہی اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، اب سورۃ الواقعہ میں نا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جہاں السابقون کا تذکرہ ہے نا، السابقون کا، تو وہاں اللہ نے بیان کیا کہ یہ جو السابقون ہیں، المقربون ہیں، یہ جو ان کی اللہ نے فرمایا کہ جنت میں پرسنٹیج کیا ہوگی؟ جنت میں فرمایا کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ثلۃ من کہ پہلے لوگوں میں سے ایک بہت بڑا گروہ ہوگا، فرمایا وقلیل من الآخرین، اور بعد والے لوگ، پیچھے آنے والے لوگ، ان میں سے تھوڑی تعداد ہوگی، کن کی؟ بلا مقربین کی، جو جنت کے اندر بڑے یعنی زبردست پروٹوکول دیے جائیں گے، بڑا ان کو وہاں پر وی آئی پی یعنی کہ وہاں پر ان کو سٹیٹس دیا جائے گا، اور ہائی کلاس جنت میں دی جائے گی۔ وہ کون ہیں؟ مقربین، انبیاء ہیں، رسول ہیں،
بڑے بڑے شہداء ہیں، اور پھر بڑے بڑے اولیاء کرام، یہ جو یعنی اللہ کے بڑے مقرب بندے، تو ان کی پرسنٹیج یہ ہوگی کہ پہلے لوگوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جنت کے مقربین کی، اور پچھلے آنے والوں میں تھوڑے لوگ ہوں گے مقربین میں سے۔ اور جب آگے جا کر اللہ نے اصحاب الیمین کا تذکرہ کیا نا، اصحاب الیمین کا، تو اس تذکرے کے بعد آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین۔ اب وہاں پر دیکھ لے انداز بدل دیا، فرمایا کہ پہلے لوگوں میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی، اور بعد والے لوگوں میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی۔ تو ان دونوں جگہوں پر الاولین اور الآخرین سے بھلا کون لوگ مراد ہیں؟ الاولین سے مراد ہے پچھلی تمام امتوں میں سے جو مقربین ہیں، وہ کافی تعداد میں ہوں گے، لیکن اس امت کے جو مقربین ہیں وہ پچھلی تمام امتوں کی بنسبت قدرے تھوڑے ہوں گے۔ کوئی بات آپ سمجھے کہ نہیں؟ وہ ساری امتوں کے مقربین ہیں، یہ صرف امت محمد کے مقربین۔ اللہ نے فرمایا کہ ان مقربین، بھائی ان میں سے اور تو اور نبی کتنی تعداد میں ہے؟ 1,24,000 کے لگ بھگ تو انبیاء ہی ہیں، تو وہ تو سارے مقربین ہوں گے نا۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ الاولین سے کون لوگ مراد ہیں؟ الاولین یعنی وہ پہلی امتوں کے مقربین، اور سلت وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے یعنی بعد والوں میں سے، اور بعد والوں میں سے کون؟ امت محمد کے مقربین۔ اور وہ جو فرمایا نا کہ جو اصحاب الیمین ہیں وہ پہلی امتوں میں سے بھی وافر مقدار میں ہوں گے، اور اس امت میں بھی وافر مقدار میں ہوں گے، تو یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ پہلی امتوں میں سے کتنے ہوں گے؟ بہت زیادہ۔ کون؟ اصحاب الیمین، عام اہل جنت، اور اس امت کے بھی جو عام اہل جنت ہوں گے وہ بھی وافر مقدار میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اچھا کہ آپ یوں سمجھیں کہ اگر اصحاب الیمین میں سے 50% ہوں گے پہلی امتوں میں سے، اور 50% ہوں گے اس امت میں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس خیمے میں تقریباً 40 کے قریب افراد تھے، تقریباً 40 کے قریب افراد۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک خیمے میں تھے اور اس میں تقریباً 40 کے قریب افراد تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت کا 1/4 حصہ ہو؟ کتنا؟ 1/4 حصہ، یعنی 1/4۔ 100 میں سے یعنی 25 تم ہو جاؤ، باقی 75 جو ہیں باقی ساری امتوں میں سے۔ تو صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول ہم تو خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم تمام اہل جنت کا وہ 1/3 حصہ بن جاؤ؟ 1/3 حصہ، پہلے کیا کہا تھا؟ 1/4 حصہ، اب کیا کہا؟ 1/3 حصہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ 1/3 حصے کا مطلب کیا ہے؟ 1/3۔
سمجھے نا، یعنی 100 میں سے 33 افراد تم میں سے، باقی 66 باقی امتوں میں سے۔ تو صحابہ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول ہم تو اس پر بھی خوش ہیں بلکہ زیادہ خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہیں یہ بات نبوت و رسالت والی وحی سے بتا رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب جنتیوں کے فیصلے ہوں گے تو جنت میں تم اہل جنت کا نصف ہوں گے اور باقی ساری امتیں اس جنت اہل جنت کا نصف ہوں گی۔ تو پھر کتنے ہو گئے؟ ہیں جی 50% ہو گئے نا۔ ہیں جی 1/2 پہلی ساری امتیں اور 1/2 صرف یہ امت محمد۔ تو مقصد بہرحال یہاں پر عرض کرنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو سورۃ الواقعہ میں الاولین کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ساری پہلی امتیں، اور جہاں الآخرین کا لفظ آیا ہے اس سے مراد صرف یہ امت محمد۔ اور اسی طرح یہاں پر جو سورہ المرسلات میں یہ لفظ آیا ہے الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین، تو یہاں بھی الاولین سے مراد پہلی امتوں کے کافر اور الآخرین سے مراد اس امت کے کافر۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن الآخرون، نحن الآخرون، کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو ساری امتوں کے آخر میں آئے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا وَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن قیامت کے دن ہم آخرین نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوں گے؟ اولین ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا تو وہ بھی سب سے پہلے ہمارا، ہم پہلے حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو وہاں پر ہر لحاظ سے اولیت دی جائے گی تو وہ بھی ہمیں اولیت دی جائے گی۔ جنت کا دروازہ کون کھلوائیں گے؟ ہیں جی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا اولو، میں ہی وہ سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جو جا کر دروازہ جنت کا کھٹکائے گا، اور پھر پوچھا جائے گا کون، تو میں پھر بتاؤں گا انا محمد، میں محمد ہوں۔ بات سمجھ آئی نا؟ یعنی ہر معاملے میں اولیت کن کو حاصل ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ انا اول من تنشق عنہ القبر، سب سے پہلے قیامت جب برپا ہوگی تو میری قبر سب سے پہلے کھلے گی اور میں اپنی قبر سے باہر آؤں۔ تو میرے بھائیوں دنیا کے اعتبار سے ہم آخرین ہیں، لیکن انشاءاللہ جنت آخرت کے یعنی جو عالم آخرت ہے وہاں پر ہم کون ہوں گے؟ ہم اولین ہوں گے، وہاں پر یہ ترتیب بدل جائے گی۔ فرمایا کہ الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین، ہم اسی طرح سلوک کرتے ہیں کن کے ساتھ؟ مجرم، کہ جو بھی پھر ہماری بات نہیں مانتے، آگے سرکشی اختیار کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، پھر وہ کفر اور شرک کا بازار گرم کرتے ہیں اور کھلے عام ہماری وہ حکم عدولیاں کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہمارا عذاب کا کوڑا ان کے اوپر اسی طرح برستا ہے۔ کذالک نفعل بالمجرمین۔ اس سے میرے بھائیوں ایک اور بات بھی سمجھنی چاہیے کہ آج ہمارے ہاں معاشرے میں ایک ٹرینڈ پیدا ہو گیا ہے
ایک بات چل پڑی ہے، وہ کیا کہ آج کوئی بھی بہت بڑا مجرم بھی ہو نا، بہت بڑا مجرم، تو جب اسے کوئی بات کریں، او جی اللہ بڑا بخشن والا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، او جی اللہ سمجھ آئی نا میری بات؟ ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، او بھائی نماز پڑھا کر، او جی اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ بھائی تو نماز بھی نہ پڑھے اور اللہ بڑا رحیم ہے، میری بات آپ سمجھے نا؟ اعلیٰ ھذا القیاس، آج ہر جرم کے جواب میں یہ کہہ دینا کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، کیا یہ جواب کافی ہے؟ ان لوگوں کو یہ آیتیں بھی پڑھنی چاہیے کہ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ پھر ایسے ہی سلوک کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا ان اللہ لذو انتقام، کہ اللہ بڑے انتقام والا ہے، اللہ بخشنے پہ آئے تو اللہ سے زیادہ بخشنے والا بھی کوئی نہیں، اور اگر اللہ انتقام لینے پر آئے، اللہ تعالیٰ اگر اپنے غصے کا عذاب کا کوڑا برسانے پہ آئے تو پھر اللہ سے زیادہ قہار بھی کوئی نہیں۔ کیوں بھائی؟ اللہ سے بڑا غفار بھی کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا قہار بھی کوئی نہیں۔ تو یہ دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے نا، خوف والا پہلو بھی اور طمع والا پہلو بھی۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، فرمایا فجعل ویل یومئذ للمکذبین، بہت بڑی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے نہیں پیدا کیا تم کو ایک رسوا پانی سے؟ کس پانی سے؟ رسوا پانی۔ تو بات سمجھ آ گئی نا؟ رسوا پانی، رسوا پانی کون سا پانی ہے کہ جو یعنی ایک بدنام پانی، کپڑوں کو لگ جائے تو کہتے ہیں جی کپڑے پلید ہو گئے، اب کپڑے دھو کے آؤ، ان کو صاف کرو، اس کو کہتے ہیں نا رسوا پانی۔ سورہ السجدہ جو جمعہ کے دن پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے سب سے پہلا جو انسان پیدا کیا تھا وہ کیا تھا مٹی سے۔ کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ فرمایا اس کے بعد پھر ہم نے آگے جو اس کی نسل چلائی تو وہ ہم نے کس سے چلائی؟ ایک رسوا پانی سے۔ ہم نے اس کی نسل کو آگے کس سے چلایا؟ رسوا پانی سے۔ فرمایا کہ وہ جو رسوا پانی ہے نا، اس سے پھر آگے اس کی نسل کو ہم نے چلایا۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ تو فرمایا پانی سے۔ بعض علماء ایک بڑی اچھی بات سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، اور واقعتاً یہ بات ہے بھی، کہ آپ دیکھیں کہ یہ لے کر نا کوئی پتھر کا پیس تو اس کو تراشا تروشا جائے تو بہرحال اس سے ایک انسان کا ڈھانچہ تو بن جاتا ہے۔ اور یہ بت پرست لوگ جو ہیں پتھروں کے بت بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں؟ جی بناتے ہیں، یعنی پتھر کا کوئی ٹکڑا لے کر، پیس لے کر اس سے کوئی چھوٹے سائز کا، درمیانے سائز کا، بڑے سائز کا کوئی بت بنانا چاہے تو وہ بن جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی اور دھات کا بت بنانا چاہے، مثلا لوہے کا، چاندی کا، سونے کا، پیتل کا،
تو کیا بت بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا؟ وہ بھی بن جاتا ہے۔ مٹی کا کوئی نہ کوئی بت بن جاتا ہے، ڈھانچے۔ آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو گھگو گھوڑے بنتے ہیں پرانے وقتوں میں بنتے تھے نا، دیہاتوں میں لوگ لے کے جاتے تھے، بچے خریدتے تھے، ان سے کھیلتے تھے، تو وہ مٹی سے بنتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ پتھروں کے ڈھانچے بن جاتے ہیں اور مختلف دھاتوں کے بھی ڈھانچے بن جاتے ہیں، مٹی کے بھی ڈھانچے تیار ہو جاتے ہیں اور کاغذ کے بھی ڈھانچے بن جاتے ہیں، لیکن پانی کے قطرے سے ڈھانچہ بنانا، کوئی بات آپ سمجھے ہیں؟ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ کا کمال۔ پانی کا قطرہ، پانی کا قطرہ، اس سے ڈھانچہ بنا دینا، انسان بنا دینا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم نے تمہیں کیسے انسان بنایا کہ پہلے تم ایک پانی کا قطرہ تھے، پھر اس کو ہم نے خون میں کنورٹ کیا، پھر خون کو ہم نے گوشت میں کنورٹ کر دیا، پھر گوشت کو ہم نے ہڈیوں میں کنورٹ کر دیا، ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے گوشت چڑھا دیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں روح ڈال دی، اور پھر یہ انسان دنیا میں آیا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اب وہ سننے بھی لگا، اب وہ دیکھنے بھی لگا، باتیں بھی کرنے لگا، اٹھنے بھی لگا، بیٹھنے لگا، دوڑنے لگا، بھاگنے لگا، کھانے پینے لگا، باتیں کرنے لگا۔ یہ کتنے مراحل کے بعد انسان اس مرحلے پہ پہنچا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، فرمایا فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اس کو کر دیا ایک مضبوط ٹھکانے پر، قرار مکین، مکین مضبوط، سمجھے نا، مضبوط ٹھکانے پر ہم نے اس کو۔ اور یہ کون سا مضبوط ٹھکانہ ہے؟ یہ مضبوط ٹھکانہ ہے رحم مادر۔ کیا ہے رحم؟ اچھا آپ اندازہ کریں کہ کتنا مضبوط ٹھکانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رحم مادر کو کتنی زبردست سیکیورٹی فراہم کی ہے کہ آگے بھی ہڈیوں کا ایک جال، پیچھے بھی ہڈیوں کا جال۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ آگے کون سی ہڈیوں کا جال؟ سینے کی ہڈی، اور پیچھے کمر کی ہڈی، یعنی چاروں طرف سے وہ مضبوط ہڈیوں کے جال کی اس کو سیکیورٹی حاصل ہے۔ کسی بڑے حادثے کے بغیر وہ جو مضبوط ٹھکانہ ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے تو پھر کوئی، لیکن دیکھ لو ہمارے جناب یہاں پر کیا مسئلے بنے ہوئے ہیں۔ کسی کے ہاں بھی کوئی یہ گڈ نیوز آ جائے نا کہ جی ماشاءاللہ جی اللہ کی رحمت ہونے والی ہے، فوراً ڈاکٹر تساں جی سیڑھیاں نہیں چڑھنی، تساں جی اے کم نہیں کرنا، تساں اے کم نہیں کرنا، تساں اے کم، بس جی تساں بیڈ ریسٹ کرنا۔ او بھئی اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھو، فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ، ہم نے تو اس کو بڑے مضبوط ٹھکانے پہ رکھا ہے۔ فرمایا اِلَىٰ قَدَرٍ معلوم، ایک معلوم اندازے تک۔ وہ معلوم اندازہ کیا ہے؟ جو عام طور پر ہمارے ہاں چلتا ہے 9 ماہ۔ کتنا؟ 9 ماہ۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں کمی بیشی ممکن ہے، سمجھے نا؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے 8 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی 7 ماہ کے بعد، کبھی 6 ماہ کے بعد۔ بات سمجھے نا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا اور ایک بچے کیا کیس آ گیا کہ اس کی ولادت 6 ماہ بعد ہو گئی۔ اب علی رضی اللہ عنہ وہاں اس وقت مدینے میں موجود تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے بس ایسے فیصلہ دے دیا، کہا اچھا 6 ماہ بعد بچہ،
تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس کی ماں کو رجم کرو، سمجھے نا؟ تو اب جب ان کے رجم کا حکم جاری ہوا، جناب علی رضی اللہ عنہ وہ فرمانے لگے کہ خلیفۃ المسلمین آپ ذرا میری بات تو سن لیں کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، قرآن میں سورۃ الاحقاف فرمایا فَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، کہ حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ بتائیں کہ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ کہنے لگے 2 سال۔ فرماتے ہیں 2 سال تو اس میں سے نکالیں دودھ پلانے کے 30 ماہ میں سے، تو باقی کتنے بچے؟ 6 ماہ۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس آیت میں جو حمل ہے نا، حمل، اس کی جو منیمم مدت ہے وہ بیان کی ہے، اور جو دودھ پلانا ہے اس کی میکسیمم مدت بیان کی ہے، کہ حمل کی منیمم مدت کیا ہے؟ 6 ماہ، اور دودھ چھڑانے کی میکسیمم مدت کیا ہے؟ 2 سال۔ تب جا کر جناب عمر رضی اللہ عنہ کو اب یہ دیکھ لیں کہ کتنا کمال کا اجتہاد ہے جو علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت سے کیا۔ میرے بھائیوں، ایسے اجتہاد کے ہم بھی قائل ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اس طرح کا اجتہاد ٹھیک ہے، لیکن جو اجتہاد قرآن اور حدیث کی نصوص سے بے نیاز ہو کر کیا جائے، ہم اس اجتہاد کے قائل نہیں ہیں۔ یہ جتنی آپ کو یہ فقہوں کی کتابیں نظر آتی ہیں نا، فقہ حنفیہ، فقہ جعفریہ، فقہ مالکیہ، فقہ فلاں، فقہ فلاں، ان کے اندر جتنے اجتہادات ہیں الا ماشاء اللہ، ان کے اندر یہی برمار ہے کہ بس جی فلاں کا قول یہ ہے، فلاں کا قول یہ ہے، فلاں کا قول یہ ہے۔ وہ مختلف اماموں، مختلف محدثوں کے اقوال بھرے ہوئے ہیں، اور وہ اقوال اکثر و بیشتر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک دوسرے سے وہ ٹکراتے ہیں کہ نہیں ٹکراتے؟ ٹکراتے ہیں۔ ایک میں کہا گیا ہے کہ یہ کام جائز ہے، دوسرا قول ہے کہ یہ ناجائز ہے، ایک ہے کہ یہ حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، ایک کہتا ہے یہ کرو، دوسرا کہتا ہے وہ کرو۔ تو اس قدر اختلاف، اس قدر اختلاف۔ تو میرے پیارے عزیز بھائیوں، جو وہ ہے نا الا قدر معلوم، تو وہ عام کتنا ہے؟ 9 ماہ، اور کم از کم کتنا ہے؟ 6 ماہ۔ فرمایا کہ فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا، پس ہم نے اندازہ لگایا کہ اس بچے نے اپنے ماں کے پیٹ میں کتنی دیر رہنا ہے، کتنی دیر میں اس کی تخلیق مکمل ہو جائے گی۔ فرمایا اتنی دیر کے بعد اس کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ فقدرنا، ہم نے اندازہ لگایا، فنعم القادرون، بس ہم بہت ہی اچھا اندازہ لگانے والے ہیں۔ ہمارے سے زیادہ اچھا اندازہ کس کا ہوگا؟ کسی کا بھی نہیں۔ سمجھ آئی نا؟ یہ تقدیر کا لفظ جو ہم بولتے ہیں، تقدیر، یہ تقدیر اصل میں کیا ہے؟ اللہ کا اندازہ۔ تو اللہ کا اندازہ جو ہے وہ ایگزیکٹ ہوتا ہے، کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے نا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہم نے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب پھر وہ ہمارا مقرر کیا ہوا وہ وقت آ جاتا ہے، فرمایا اس کے بعد نہ 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ پیچھے، ایگزیکٹ وقت پہ ہمارا فرشتہ آ کر جان قبض کر لیتا۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو اللہ کا جو اندازہ ہے وہ ہمارے اندازوں کی طرح اندازہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا جو اندازہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹ ہوتا ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟
فرمایا فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ لگایا، فنعم القادرون، بس ہم بہت اچھا اندازہ لگانے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، بہت بڑی ہلاکت ہے اس دن، یعنی جھٹلانے والوں کے لیے، بہت بڑی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔